حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور سے قبل کون کون سی ایسی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں؟ دنیا کو مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف نہیں ہے، اس لیے تو ہر تیسرا بندہ خود کو امام مہدی سمجھتا ہے۔ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی میرے قائم مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی حتمی تاریخ دے گا وہ جھوٹا ہو۔ ہم ملحمۃ الکبریٰ کے 5ویں سال میں کھڑے۔ ملحمۃ الکبریٰ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ وہ 7 سال کی بڑی جنگ ہو۔ اب بٹنوں کی جنگ ہے، ویڈیو گیموں کی طرح دنیا تباہ ہونی ہے اور وہ ہو جانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے فرعون کو مخاطب کر کے، ہم تمہیں آخری دور میں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ آخری دور کے شروع ہونے کی نشانی ہے فرعون کی ممی کا ملنا۔ جس چیز کو اللہ دور کہتا ہے وہ دور 100 سال، 200 سال یا زیادہ سے زیادہ 300 سال۔ فرعون کی ممی کس سال میں ملی ہے؟ 1881۔ وہاں سے آخری دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلو تھروٹ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور سے قبل کون کون سی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور کون کون سی ایسی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کتنا قریب ہے، اسی بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر، ریسرچر سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ۔ آپ کا یہ جو کوشچن ہے نا، اس کے اندر بہت بڑی ڈائمینشن ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کون۔ بے شک۔ اب دنیا کو مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف نہیں ہے، اس لیے تو ہر تیسرا بندہ خود کو امام مہدی سمجھتا ہے۔ بالکل۔ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی ڈائمینشن کا نام مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جس طرح ہر کسی چیز کے یعنی کسی بھی تقریب میں آخری سپیکر، آخری شاعر، آخری رائٹر اور اسی طرح آخری نبی باقیوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ 1,24,000 نبی ایک طرف، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طرف۔ بالکل۔ اسی طرح اس کائنات کو بنانے والے کی انرجی ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اسی کا مظہر مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اس کائنات کو تکمیل پہ پہنچانا ہے۔ بے شک۔ اس کائنات کی ہونے کی سب سے بڑی نشانی حجت خدا کا زمین پہ موجود ہونا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام اس وقت چلتا ہے جب اللہ کی حجت اس نظام کے اندر موجود ہو۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے کچھ لائٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر کچھ سیل ہوتے ہیں، تو وہ سیل نکال دیا جائے تو وہ نظام وہیں کا وہیں ساکت ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی۔ اس کی ایک ڈائمینشن آپ کو معراج میں بھی تو ملتی ہے کہ ادھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے قدم اٹھایا، زمین جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت ہو گئی۔ آج سائنس اس بات کو ڈھونڈ رہی ہے کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ پوری کائنات کی باقی انرجی سے 18.5 سال پیچھے ہے۔ اب 18.5 سال یا تو یہ سولر سسٹم کہیں رکا رہا ہے یا 18.5 سال کے بعد چلا ہے۔ باقی ٹائم ڈیوریشن میں اتنا فرق کیسے ہے؟ بالکل۔ اس کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن میرا علم، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ وہی سچویشن ہے کہ جب حجت خدا نے زمین سے پیر اٹھایا وہ رک گئی۔ بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، پانی ویسے کا ویسا جو جہاں تھا وہاں رک گیا۔ اس ڈائمینشن کو سمجھیے کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی تنویروں کا ایک بہت بڑے سورج کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بحیثیت جو ہے وہ نبی نہیں واپس آنا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بحیثیت ولی یا بحیثیت جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے انہوں نے تشریف لانی۔ ٹھیک ہے،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ سیکنڈ ان کمانڈ ہیں نبوت کے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا سب سے بڑا تاج ہو سکتا ہے، ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بہت بڑا تاج ہو سکتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. اچھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے مولا امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اوکے، کچھ نہ کچھ تو ان کی پرسنالٹی میں ہوگا نا جس کا لوگوں کو ادراک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک چیز بڑی کلیئر کٹ، ساری بات شروع کرنے سے پہلے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میں آخری نبی ہوں، قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب قیامت کا انتظار کرو. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی نشانی تو پوری ہو چکی ہے. اب اس کے بعد کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، کتاب الفتن، بڑی خوبصورت کتاب ہے حدیث کی، اس کو پڑھنے والی کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے. اس کتاب میں بہت کچھ ہے. مولا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی میرے قائم مہدی علیہ السلام کے آنے کی حتمی تاریخ دے گا وہ جھوٹا ہوگا. اچھا، ہم حتمی تاریخ نہیں دے سکتے ہی نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے بیٹا. کمی مالکاں دے اسکیجول ڈیسائیڈ کریں گے. صحیح بات ہے. ملازموں کی یا کمیوں کی یا نوکروں کی کیا اوقات ہے کہ سرداروں کے جو ہے وہ چیزیں ڈیسائیڈ کریں. اب جب میرے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، تو میری سیدھی بات ہے کہ مینوں نہیں پتا. میں ایک دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ جب وہ دروازہ کھلے گا تو سین کیا ہوگا. ٹھیک. لیکن میں یہ گائیڈ کر سکتا ہوں تھوڑا بہت کہ دروازہ کھلنے میں کتنا کا وقت ہے. جو سمٹمز کون سی نشانیاں پوری، انرجیز کو پڑھنا ہے نا. میں نے گھر سے تھوڑی لانا، میں نے تو انرجیز کو پڑھنا. بالکل. میں نے کوئی جو ہے وہ کہانیاں تو نہیں سنانی. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا نظام ہے، اس کی جو ہے وہ کوانٹم انرجیز کیا کہہ رہی ہیں اور کیسے کہہ رہی ہیں، وہ کیسے کام کریں گی. میں نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے بارے میں بات کر دینی. اب ایک اور چیز جہاں سے میں امام مہدی علیہ السلام کی چیزوں کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں جو دنیا جس طرف بڑی ہوئی ہے، تو ہم ملحمۃ الکبریٰ کے 5ویں سال میں کھڑے. ملحمۃ الکبریٰ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں کتاب الفتن میں حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ وہ 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی. 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. ہم اس کے 5ویں سال میں یہ جنگیں آپ نے دیکھی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے سوڈان میں، صومالیہ میں، کہیں فلسطین میں، اسرائیل میں، لبنان میں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک. یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشد الفتنہ، فتنے کا شدید ترین دور. یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے تمہارے گھر میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. ٹھیک ہے. بے یقینی، اللہ سے دوری، بہت ساری چیزیں ایسے ہی ہے. اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، یہ ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور ایک بٹن کی. اب وہ جنگیں نہیں ہیں کہ وہ کچھ سال فوجیں دوڑتی جا رہی ہیں، پھر بڑی تو پھر چھوٹی تو پھر گھوڑے اور یہ اور وہ. اب بٹنوں کی جنگ ہے، ویڈیو گیموں کی طرح دنیا تباہ ہونی ہے اور وہ ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو چیزیں اس وقت بنی ہوئی ہیں اس میں ایک میں صرف سب سے پہلے کرونالوجی بتا کے پھر آگے بڑھتا ہوں. میں چاہوں گا کہ میں آپ سے نا یہ نمبرز شیئر کر لوں جو میرے علم کے مطابق. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لیں. ٹھیک. لیکن اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دی ہے. اپنے اس عقل، شعور، وجدان کو بروئے کار لاتے ہوئے چیزوں کے ڈاٹ کنیکٹ کر لیں. اگر آپ کو تصویر سمجھ آتی ہے تو مان لیں، ورنہ چھوڑ دیں. ضروری نہیں ہے میں بات کرنے سے پہلے. لیکن میں نے چونکہ ساری زندگی پڑھا قرآن پاک، میں نے ساری زندگی پڑھی حدیث، میں نے ساری زندگی پڑھی ایسکٹالوجی دی تھیوریز آف اینڈ آف ٹائمز. ٹھیک ہے. شروع کرتا ہوں قرآن پاک سے.
قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے فرعون کو مخاطب کر کے کہ ہم تمہیں آخری دور میں عبرت کا نشان بنائیں گے. آخری دور میں عبرت کا نشان بنائیں گے، یعنی آخری دور کے شروع ہونے کی نشانی ہے فرعون کی ممی کا ملنا. قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی بالکل آغاز میں لکھا ہوا لا ریب فیہ، جس میں کسی شبے کی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ کتاب. اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آخری دور میں فرعون کو عبرت کا نشان بنائیں گے. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور چیز، جب ہم حدیث کو قرآن پاک کو نمبرز کو پڑھتے ہیں تو اللہ جس کو دور کہتا ہے نا، جس چیز کو اللہ دور کہتا ہے، وہ دور 100 سال 200 سال یا زیادہ سے زیادہ 300 سال، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے. جس کو اللہ دور کہتا ہے وہ 100 سال 200 سال یا 300 سال یا زیادہ سے زیادہ 300 سال، وہ بھی ریئر کیسز میں 200 سال ایک دور ہوتا ہے، جس کو اللہ کی کیلکولیشن کو جب ہم الفا نومیرکس کو پڑھتے ہیں. فرعون کئی ہزار سال زمین سمندر کی تہوں میں دفن رہتا ہے. فرعون کی ممی کس سال میں ملی ہے؟ 1881 1881. 1881 کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آخری دور کا آغاز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم 1881 کو گزرے ہوئے 1981 تک 100 سال، ٹھیک ہے، اور 2081 تک 200 سال، 200 سال، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے، اس سے زیادہ کا ٹائم ہے ہی نہیں. آخری دور کا مطلب ہے 1881 سے 2081 کے درمیان کا ٹائم. میں نمبرز کا آدمی ہوں، میں پھر کہتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں مان لیں. پھر ایک اور چیز جو مجھے نمبرز کی تھیوری میں سمجھ آتی ہے، سرور انبیاء کی حدیث میں 14ویں صدی کا صراحت سے ذکر ہے بہت زیادہ. اب اس وقت ہم 1447 1448 کے قریب ہیں گے، ٹھیک ہے. 1447 کا مطلب یہ ہے کہ 14ویں صدی کو گزرے ہوئے 47 سال گزر گئے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم ڈیسیمل سسٹم کو فالو کریں تو یہ مطلب ہے 15ویں صدی کے درمیان میں ہم تقریباً آدھے میں کھڑے. بالکل ایسا ہی. لیکن عرب کا سسٹم ایسا نہیں ہے. عرب کے سسٹم کو اگر پڑھیں تو وہ سوائے ڈیوڑے والا ہے، جیسے ہمارا سوائے ڈیوڑا ہے. عرب کے سسٹم میں اکائی بدلتی ہے پونے سے، تو اس کا مطلب ہے 1425 1450 1475 کنکلوڈ. دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے گا. اب میں آپ کو صرف سالوں کی کرونالوجی بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک چیز اور، کائنات میں سب سے بڑا سیکوینس جسے نکولا ٹیسلا نے یونیورس کی چابی کہا ہے 369. اس کو سمجھیے گا کہ ہے کیا. میں جہاں سے جو ہے وہ آپ کی بات کروں، اس کو سمجھیے گا کہ ہوا کیا ہے. فرعون کی ممی ملتی کس دن سے ہے؟ 1881. 18 جمع 18 9 جمع 9 پھر 18 8 اور 1 9 9 کمپلیشن سائیکل 9 کو سمجھیے، ٹھیک ہے. اچھا، اس 9 کے بعد میں آتا ہوں اس کے اوپر، لیکن ایک اور چیز، دنیا میں جب جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کا نظام آیا، پاسپورٹس کا نظام آیا، تو کس سال میں آیا؟ 1920 1920. 1920 کا نمبر ہے 1 + 9 + 2 + 0 3. 369 کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو کرونالوجی بتانے جا رہا ہوں. 1881 میں فرعون کی ممی ملتی ہے، ٹھیک ہے. 1881 کے بعد دنیا میں انڈسٹریل انقلاب کب آتا ہے؟ 1881 کے تقریباً 10 سال کے بعد 19,000 میں صنعتی انقلاب آتا ہے. اس کے بعد دنیا میں جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار کی آغاز کہاں سے ہے؟ 1914. 1914 جمع کریں 6. 1881 میں دنیا میں فرعون کی ممی ملتی ہے. اب یہاں سے آخری دور کا آغاز ہے. میں آخری دور میں کچھ چیزیں آپ کو نا بالکل تھوڑی تھوڑی بتاتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہوگا کیا، کس طرف چیزیں جا رہی ہیں. میری کیلکولیشن ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں
ٹو ایئر از ہیومن. ٹھیک. لیکن اس کو سمجھیے, یہ ڈاٹس مجھے سمجھ آتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے, نہ آئے تو اللہ کی مرضی. 1881 9 1920 میں جو ہے وہ سرحدوں کا نظام باقاعدہ پاسپورٹ اور وہ سارا بنتا ہے. 1900 میں صنعتی انقلاب شروع ہوتا ہے. 1914 میں جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی. ٹھیک ہے. 1941 میں ٹریگر کرتی ہے وہ ساری سچویشنز جو آگے چل کے 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام کا باعث بنتی ہے. 1941 میں ٹھیک ہے. 1941 میں جو چیزیں ٹریگر کرتی ہیں, 1941 کا نمبر کیا 6. دس از ناٹ دا کو انسیڈنس کہ دنیا کے بڑے معاملات کس جگہ ہو رہے ہیں. 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے. اچھا, 1881 سے 100 سال بنتے ہیں 1981 تک. اس 100 سال کے میں صرف واقعات بتا رہا ہوں, اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. 1914 میں جنگ بنتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ 1945 میں دوسری جنگ عظیم, اور 1979 میں کچھ چیزیں ٹریگر کرتی ہیں. جو ہے وہ ایران کا انقلاب ہے, چیزیں بدلنا شروع ہوتی ہیں دنیا کے ہورائزن پہ. اور 1981 میں ایک ریٹیلیشن کی تحریک جنم لیتی ہے. 1981 یہ 1881 سے 1981 100 سال کے درمیان یہ ساری چیزیں بدل گئیں. ایران عراق کی جنگ, روس کے خلاف ریٹیلیشن, دنیا کا اکانومک سسٹم خراب ہوا اس 100 سال میں. 1981 کے ٹھیک جو ہے وہ 5 سال کے بعد, ٹھیک 5 سال کے بعد چرنوبل کا نیوکلیئر پلانٹ پھٹ جاتا ہے 1986 میں. دس از ناٹ دا کو انسیڈنس. ٹھیک ہے. 1986 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہو جاتا ہے. 1991 کے 1991 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 1996 میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا آغاز ہوتا ہے دنیا میں. ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور انٹرنیٹ کا آغاز ہوتا ہے. 1996 کے ٹھیک 5 سال کے بعد, یہ میں 5 سال اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھتے جائیے ہو کیا رہا ہے. ٹھیک 5 سال کے بعد 2001 میں ٹوئن ٹاور ہوتا ہے جو دنیا کی پوری اکانومی کو, پوری سیفٹی کو, سارا کچھ کو ہٹ کر دیتا ہے اور سارا کچھ بدل جاتا ہے. 911